توحید کے موضوع پر، ایک اللہ کے ہونے پر اور اسلام میں توحید کا پس منظر کیا ہے۔ اسلام میں ایک ایشور کو ماننے کا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مقصد اور اس کا تقاضا کیوں ہے، اس کے تعلق سے میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخش سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، باقی تمام ایشور اور خدا کے کا انکار کرنا، یہ اسلام اور مسلمان سے چاہا جا رہا ہے۔ آپ بطور مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، آپ بغیر کسی دعا کے اللہ نے آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی گئی۔ جو اذان آپ 5 وقت سنتے ہیں وہ اذان، اور جو تکبیر جو نماز سے پہلے ہوتی ہے وہ تکبیر۔ مسلمان کے ہر مسلمان بچہ پیدا ہونے والا اس کے کان میں یہ اذان دی جاتی ہے۔ اس سے یہ میسج دینا مقصود ہوتا ہے کہ آگے کی زندگی تمہاری، جب تک زندگی 60 70 80 سال کی ہے، بیٹھ جائیے، سنت کا وقت دیا جائے گا، اس وقت آپ کو پوری زندگی اس کلمے کی بنیاد پر چلنا ہے۔ کلمہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایشور نہیں، کوئی بھگوان نہیں، کوئی گاڈ نہیں، کوئی لارڈ نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اس کے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، سوائے اس کے جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، سوائے اس کے جس نے بارش کو پیدا کیا، سوائے اس کے جس نے زمین سے غلہ کو اکھاڑ کر ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا، اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ضروری ہو گیا کہ آپ مانیے کہ جنت ہے، آپ مانیے کہ جہنم ہے، آپ مانیے کہ آپ مرنے کے بعد خدا کے پاس جائیں گے، آپ مانیے کہ قبر میں آپ کو سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی خدا ہے جو میری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ کلمے کا مقصد ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن جنت کو نہیں مانتا، جنت کی جو چیزیں جو قرآن نے بیان کیا کہ جنت میں مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں ہوں گی، اس کو میں تسلیم نہیں کرتا، یاد رکھو وہ کلمے کا انکار کر رہا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے جو آپ تک پہنچا ہے۔ اس کلمے کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں بھیجا کہ جاؤ میری امت تک یہ بات پہنچاؤ کہ کیا ہے دنیا اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان اپنے پیارے رب کو، اپنے خوبصورت رب کو چھوڑ کے تم کہاں جاتے ہو، کدھر جاتے ہو؟
آؤ اس رب کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اس خدا کی طرف آؤ جس کی جنت کی وسعت اور جس کی جنت کی کشادگی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے۔ آپ کو ایک غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، یہ غلط میسج غیروں کے ذریعے سے ہمارے ذہن و دماغ میں بس گیا، لیکن واقعی ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی اسلام کا کنسیپٹ اور ایک اللہ کے ہونے کا یقین آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، جس کے کہ ہم اولادیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو پیدا ہوئے وہ سب کے سب ایک خدا کو مانتے تھے، وہ سب کے سب ایک ایشور کے معبود کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس کے بعد جب ان کے بعد نوح علیہ السلام آئے، تو نوح علیہ السلام میں بہت سارے ایسے نیک بندے گزرے۔ اس کے بعد جو نیک بندے کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، تو اسی بیچ میں جو نیک لوگ گزر گئے تھے، لوگ جو ہے ان کی مورتیاں بنا لیا، لوگوں نے ان کی مورتی بنائی اور اس کی مورتی بنانے کے بعد اس کی عبادت کرنے لگے۔ نبیوں کا سلسلہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے رکا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ کوئی ہم کو سمجھانے اور بجھانے والا نہیں ہے، تو لوگ ان جو نیک لوگ، جو بزرگ لوگ، جو اللہ والے لوگ ہمارے ہی میں سے گزر چکے تھے، ان کی عبادت کرنے لگے، جن کا نام تھا لات۔ قرآن میں آیا عزا، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، اللہ والے لوگ، لات، عزا، منات، حبل، یہ بڑے اللہ والے لوگ تھے۔ نبیوں کے زمانے میں جب یہ لوگ گزر گئے اور کوئی نبی بتانے والا نہیں آیا کہ راستہ کدھر جانا ہے، جانا عبادت کس کی کرنا ہے، تو لوگ اپنے حساب سے ان جو بزرگ گزر چکے ان کی مورتی بنا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو پہلے اسلام تھا، بعد میں جو بزرگ گزرے تھے ان کی مورتی بنا کر لوگوں نے عبادت شروع کرنا کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے لگاتار لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جاؤ تم اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ لوگوں کے جو تم کر رہے ہو یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد شیس علیہ السلام کو بھیجا، زکریا علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور آخر میں ہمارے نبی حضرت آمنہ کا دلارا، آمنہ کا پیارا، آمنہ کا لفظ جگر، آمنہ کا نور نظر، دائی حلیمہ کا کھلونا، نیز صبر کائنات، فخر موجودات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ سے کہا گیا کہ اے نبی اب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت اور ایک خدا کی دعوت دیجئے۔ چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے، تھوڑی سی بات کر دوں کہ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو پورے مکے میں جو کعبہ ہے، لوگ اس قدر بتوں کی عبادت شروع کر دیے۔ جو کعبہ تھا جس کا حج ہم کرتے، طواف کرتے، اس میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ جب نبی پیدا ہوئے، جس دن 4:45 یا 4:30 کے قریب ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جیسے ہی آپ پیدا ہوئے جو کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب منہ کے بل گر پڑے، اور ادھر جو اپنے اپنے گھروں میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بت گر پڑے۔ لوگ مکہ میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہوا۔ چنانچہ لوگ صبح صبح گھر سے باہر نکلے، ایک شخص دوڑتا ہوا بھاگا جا رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں کیا ہو گیا ہے، کعبے میں کیا ہوا۔ ایک شخص ٹوکا اور کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے بت ناراض ہو گئے، لگ رہا ہے میرے بت گر چکے ہیں۔ کہا رکو رکو، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ آیا۔ ایک بوڑھی عورت دوڑتے ہوئے آئی
کہ جا کے مکے میں دیکھتی ہوں، کعبہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ ہے کہ نہیں۔ اتنے میں وہ عورت گھبراتی ہوئی آئی اور ایک عورت سے ٹکرا گئی اور کہا کیا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے بت ناراض ہو گئے، گر گئے۔ پتا چلا کہ دھیرے دھیرے پورے مکے میں یہ آواز پہنچ گئی کہ آج کون سا دن ہے اور کس وجہ سے سارے بت گرے جا رہے ہیں، اور مکے میں ایک عجیب سی ماحول ہے۔ اور یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی وہ بکریاں اس دن ان کے تھنوں میں دودھ آ گئے، اور آپ کی جس گھر میں پیدائش ہوئی اس گھر میں ایک نور سا چھا گیا، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ایسی روشنی ہمیں کبھی نہیں دکھی جیسی روشنی ہمارے نبی کی پیدائش پر ہوئی۔ اور ایران میں اور عراق میں جو ایک آگ جلتی تھی، جس کی آگ کی وہ لوگ پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ کبھی نہیں پوچھا، لیکن نبی کی پیدائش پر وہ آگ بجھ گیا۔ عراق میں بھی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، کس کی پیدائش پر ایسا ہوا؟ لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کا پوتا اور آمنہ اور عبداللہ کا بیٹا جو ہے محمد پیدا ہوا ہے، جن کی بنیاد پر یہ سب ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ کے دادا خوش ہوئے اور اپنے بچے کو لیا اور مکے میں گیا، کعبہ میں تشریف لے گئے اور وہاں دعا کی اور نام رکھا کہ آج سے اس بچے کا نام محمد رہے گا۔ عرب میں یہ نام نہیں رکھا جاتا تھا۔ آپ کے دادا سے پوچھا لوگوں نے کہ اے عبد المطلب تم یہ نام کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ نام تو کبھی مکے میں ایسا نہیں سنا گیا۔ کہا کہ نہیں، میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اور محمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنے والا، جس کی تعریف کی جائے، لہٰذا میرا پوتا ایسا ہوگا کہ قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، لہٰذا آج سے اس کا نام محمد رہے گا۔ اور یاد رکھیے اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا کہ آج محمد کا نام پورے دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے اور آپ کو کئی موقع پر آپ کا قد اور آپ کی جو ہے پرورش ایسی ہوتی رہی کہ دن بدن دیکھنے والے اور خوبصورتی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ چنانچہ جب 40 سال کی عمر کو آپ پہنچے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج آپ پر رکھا اور کہا کہ اب آپ لوگوں میں جائیے اور ان کو اللہ کے ایک ہونے کا یقین دلائیے۔ چنانچہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ صفا پہاڑی پر جیسے چڑھے تو آپ نے کہا یا صبا یا صبا۔ مکے میں کوئی بات اہم کہیں ہوتی تھی۔ مکہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جن کا نام بہت مشہور ہوا، تو اس مکے میں اگر کوئی پورے گاؤں والوں کو کوئی اہم بات کہنی ہوتی تھی تو وہ صفا پہاڑی پر چڑھتے تھے، وہاں سے آواز لگاتے، پورے مکے والے جمع ہوتے، پھر وہ اپنی بات پیش کرتا۔ چنانچہ آپ نے اسی مطابق آپ صفا پہاڑی پر چڑھے اور وہاں سے کہا یا صبا یا صبا۔ سارے کے سارے مکہ والے اس پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ آپ پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا اے لوگوں، تم نے میری زندگی دیکھی یا نہیں دیکھی؟ کہا ہاں۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اے ابو مطلب، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد مناف، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، ایک پولیس آ رہی ہے، ایک جنگجو آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میرے بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا یقین کریں گے۔ چنانچہ آپ نے کہا، آپ سارے لوگ جمع ہو کر سن رہے تھے، آپ نے کہا کہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ جیسے یہ بات کہنا تھا، آپ کے چچا کھڑے ہو گئے مجمع میں اور کہنے لگے کہ اے محمد، کیا اسی بات کے لیے تم نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے؟ لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اور وہ وہاں سے اس طرح کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور مکہ کے سارے لوگ وہاں سے اس بات کو کہہ کر چلے گئے کہ ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اپنا کوئی انسان، اپنا کوئی چچا اس طریقے سے کوئی بات کہے۔ یاد رکھیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور اس قدر دعوت دی کہ گلیوں میں اور کوچوں میں، راستوں میں اور سڑکوں پر اللہ کے رسول گھر گھر جا کر
لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا ہے، اسی میں تمہاری کامیابی اور کامیابی چھپی ہے۔ آج وہ اللہ کے رسول کی بات حقیقت سامنے لوگوں کو نظر آ گئی۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر کچے اور پکے مکان میں یہ کلمہ داخل ہو کر رہے گا، اور آج یہ کلمہ سب کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اس میں سے کچھ لوگ مان چکے ہیں، کچھ لوگ نہیں مان رہے۔ لیکن یاد رکھیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پورے دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی، اور پورے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے ایک ہونے کا اقرار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جب سارے لوگ اللہ کو ماننے والے ہو جائیں گے، اس کے بعد جب سارے لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے، اور کوئی ایک اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں بچے گا، اس وقت اللہ کہیں گے کہ اب اس دنیا کو چلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، لہذا اس دنیا کو ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس دنیا کو ختم کر دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے، آپ معمولی مت سمجھیے کہ آپ کلمہ گو ہیں، آپ کو تکلیف دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ ایک حدیث سناؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو اپنے ایمان پر، اپنے کلمے پر بھروسہ اور یقین نہیں ہوگا، کہ صبح کے وقت وہ مسلمان ہوں گے اور شام کے وقت وہ کافر ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلے گا جس سے اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان چلا گیا۔ اور آج ایسا بھی ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ میں رہتے ہیں، ہمارے جو ملک ہے ہندوستان، اس میں ہمارے دوسرے برادری کے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہم رہ کر ایسے الفاظ جو اسلام کے خلاف ہیں وہ اگر ہم بولتے ہیں تو ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ ہر وقت تمہیں اللہ پر یقین ہونے کا، تم ہر وقت یہ خیال رکھو، اور جیسے ہی کوئی غلط کام ہو تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یاد رکھیے، اسلام معمولی نہیں ہے۔ اسلام کے پیچھے، اسلام کو سرچ کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ اسلام میں کیا خوبی ہے کہ لوگ اسلام کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے غیر مسلم جو اسلام کو خلاف سرچ کر رہے تھے، لیکن وہ اسلام کے آگے آگے اور اسلام کو جو ہے انہوں نے قبول کر لیا۔ یورپ اور امریکہ میں آپ ایسے دیکھیں گے کہ لوگ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور قرآن جتنا ہم نہیں پڑھتے اتنا وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ سارے مذاہب میں سب سے بہتر مذہب اگر کوئی ہو سکتا ہے، سب سے بہتر دین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے دل میں آپ کے ایک ایسا کھٹکا رکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی گناہ کرتے ہیں فوراً وہ دل آپ کا روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام جو کرنے جا رہے ہو یہ غلط کرنے جا رہے ہو۔ لیکن انسان اپنے نشے میں، اور انسان اپنے شیطان کی بات مان کر، اپنے نفس کی بات مان کر وہ غلط کام کر جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ایسا اسلام سکھایا کہ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے جو بڑے بڑے کافر اور سردار کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اور کہا ہے بلال تم اسلام کو ختم کرو، اسلام کا انکار کرو۔ چنانچہ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ عہد کہتے رہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر مار رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ کہ تم مار دو لیکن ایک اللہ کی محبت ہمارے دل میں، اور ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بس چکا ہے، میں اپنے دل سے اس کا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مرنا گوارا ہے لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا مجھے نہیں ہے۔
علامہ اقبال نے کہا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں دلبر گفترانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کہ ایک ایسا وقت تھا کہ مسلمان اگر دیکھتا تھا تو لوگ لرز جاتا تھا، ٹھہر جاتا یہ کون شخص جا رہا ہے، لیکن اس نے اسی کو کہا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا وہ تیرا جذبے قلندرانہ، کہ ہمارے اندر جو ایمانی چاشنی، ایمانی حلاوت، ایمانی مٹھاس جو تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو سدھار لیں گے، اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو اچھی زندگی گزارنے کا ہم نے تہیہ اور فیصلہ کر لیا تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی اور دنیا بھی اچھی ہوگی۔ بطور باپ، بطور بھائی، بطور بڑے گھر کے ذمہ دار آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں بھی دینی ماحول ہو، مسجد میں بھی دینی ماحول ہو، معاشرے میں بھی دینی ماحول ہو۔ اگر آپ نے ٹھان لیا تو انشاءاللہ یہ گاؤں بڑا اچھا ترقی کرے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے انشاءاللہ یہ گاؤں میں ایک نور پیدا ہوگا کہ لوگ باہر سے آئیں گے تو ایک مثال دیں گے کہ یہ ایسا گاؤں ہے جہاں کے سارے لوگ اچھے ہیں، سارے لوگ دیندار ہیں، سارے لوگ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے مالدار ہیں، دینی بھی اعتبار سے ہر چیز اپنی مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک مثال بن کر آپ کا گاؤں پورے ہندوستان میں بلکہ پورے دنیا میں اگر نہیں تو پورے بہار میں انشاءاللہ ضرور ایک کامیاب رہے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد